بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے یہ اختلاف قرأت۔ اختلاف قرأت جب سامنے آتی ہے بات تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاید لہجوں کا اختلاف ہے، کوئی کسی لہجے میں قرآن پڑھتا ہے، کوئی کسی لہجے میں تلاوت کرتا ہے، قرأت کرتا ہے، تو یہ ایسی بات ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ الفاظ کا فرق ہے۔ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے، جسے مصحف عثمانی ہم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا، غلط کہتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اکٹھا کیا تھا اس کو، اور جمع کر کے ہمارے حوالے کیا تھا۔ تو جب دین کی جگہ مذہب بنانے کی ضرورت پیش آئی، جو دین ملوکیت کو وارا نہیں کھاتا تھا، یہ اموی خلیفہ جب خلافت شروع ہوئی، خلافت تو نہیں تھی، وہ بادشاہ تھی، اس کو خلیفہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، ملوکیت کا بندہ تھا۔ اس کے دور میں یہ حدیثوں کا کام جو شروع ہوا، روایات کو اکٹھی کرنے کا، یہ روایت پرست جو ہیں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے دور میں یہ اکٹھی ہوئی۔ اس پر ان اکٹھی کرنے پر، روایات پر سب سے جو بڑا اعتراض وارد ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 150 200 250 سال بعد جا کر یہ اکٹھی کی گئیں، تو ان کے یہ محفوظ نہیں ہے۔ قرآن کا دعویٰ، قرآن کے محفوظ ہونے کا دعویٰ قرآن میں موجود ہے، ہجر کی 9 نمبر آیت میں۔ حدیثوں کے محفوظ ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ محفوظ ہیں، تو اس کی یہ غیر محفوظ ہے۔ تو وہاں سے بات یہ خراب ہوئی۔ تو جنہوں نے یہ بنائی تھیں، جس مقصد کے لیے حدیثیں اکٹھی کی، تو پھر ان پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا تھا کہ یہ تو محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ پھر لیکن ملوکیت نے چلنا تھا، ملوکیت کو بھی اسلام کے دائرے میں لانا تھا، اسلام کی چھتری کے نیچے رکھنا تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ ان لوگوں نے، جنہوں نے بھی کیا، یہ قرآن کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بہت بڑی بڑی سازشیں ہوئیں۔ سازش بھائیو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو، ہم اس کو درست ہی سمجھتے ہیں۔ تو ان سازشوں میں سے ایک بڑی سازش یہ اختلاف قرأت یہ ہے۔ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور بھی میں جو سازش ہوئی ہے، یہی جو قرآن کو پڑھنے والی بات ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور آیات کو دہرانا، اور قرآنی آیات کے فضائل، اور یہ بات، اور ناسخ و منسوخ، وہ بھی میں بعد میں بات کروں گا۔ سر دست بات کرنا چاہتا ہوں یہ اختلاف قرأت کیا ہے، اور اس پر لطف یا دکھ یا المیہ کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا علماء کرام جو طبقہ ہے وہ اس کا قائل ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا، اختلاف قرأت چیز کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف صحابہ کے پاس قرآن مجید کے ایسے نسخے تھے جن میں متعدد آیات ایسی تھیں جو مصحف عثمانی سے مختلف تھیں۔ واضح بات، اسے اختلاف قرأت کہا جاتا ہے۔ یعنی جب مثلا یہ کہا جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی قرأت میں یوں آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ مصحف عثمانی میں تو یہ آیت یوں درج ہے، لیکن قرآن کا جو نسخہ حضرت ابن عباس کے پاس تھا اس میں یہ آیت یوں تھی۔ لہجے کا فرق نہیں تھا، الفاظ کی کمی بیشی۔ یہ آپ ذرا اس بات کو نوٹ کرتے جائیں، یہ اختلاف قرأت کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب قرآن کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ صحابہ کے زمانے میں بھی مختلف صحابہ کے نسخوں میں اختلاف تھا، اور جو نسخہ مستند طور پر امت کو دیا گیا تھا، مصحف عثمانی جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، خود اس میں اور ان نسخوں میں سینکڑوں مقامات میں اختلاف تھا۔ تو قرآن کے دعوی اکملیت
محکمیت یعنی کہ غیر متبدل، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور محفوظ ہونے کی حقیقت کی کیا رہ جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں۔ اور قیامت بالائے قیامت یہ کہ ہمارے علماء کرام ان مختلف قرتوں کے قائل ہیں، چنانچہ آپ نے اکثر ان حضرات کو کہتے سنا یا لکھتے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی آیت یوں ہے لیکن فلاں صحابی کی قرأت میں یوں آیا ہے۔ کیا اب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اختلاف قرأت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کے بعد بھی یہ فرمایا جائے گا کہ اختلاف قرأت سے مراد تفسیر اور مفہوم کا اختلاف ہے؟ نہیں میرے بھائیو، تفسیر یا اور اس کا مفہوم کا فرق نہیں ہے، یہ الفاظ کی کمی بیشی کا فرق ہے، یہ الفاظ کی کمی بیشی کا فرق ہے۔ اور عربی زبان میں ہم سب کہتے ہیں آتا ہے، بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کی زبر زیر سے بندہ مسلمان کافر اور ہو جاتا ہے، انعمتو کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا اہل تشیع سے جو وضو کے بارے میں اختلاف ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے، لام پر زبر اور زیر کے فرق کی وجہ سے، وہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، ہم سر پر مسح کرتے ہیں، یہ ہے عربی کا حال، یعنی کہ یہ اتنا فرق آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اختلاف قرأت بھی تھا، الفاظ کے کم یا زیادہ تھے۔ یہ کوئی ایک دو کی بات نہیں میں کر رہا، یہ میں نے کیا بات کرنی، روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ کوئی ایک دو الفاظ نہیں تھے جو ادھر ادھر ہو گئے، اور مختلف صحابہ کے پاس جو مختلف نسخہ جات تھے ان میں مختلف الفاظ تھوڑے بہت نہیں تھے۔ آپ سنیے ذرا، روایات کے مطابق چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے پاس موجود قرآنی نسخوں میں ان کی طرف منسوب آیات کی تعداد کو میں لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، جو مصحف عثمانی جو ہمارے پاس قرآن ہے سے مختلف تھی۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ہمارے پاس اب قرآن ہے، اب تھوڑا سا میں یہاں بات کر دوں، میں بھول نہ جاؤں کہ ہم جب اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، بات سخت ہے ان سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی تھیں تو یہ سارا آگے معاملہ خراب ہوا تھا، وہ مروان نے جو کچھ کیا۔ تو اب جب ہم اس قرآن کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ مصحف عثمانی ہے، یہ عثمان نے اکٹھا کر کے ہمیں دیا تھا، تو جو لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتے تھے تو وہ اس قرآن سے بھی اختلاف کریں گے، وہ اس قرآن پر بھی مختلف سوالات اٹھائیں گے اور کرتے ہیں۔ بات میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ اہل تشیع جو ہیں یہ اسی لیے اس کے بارے میں کوئی باتیں اگر ہم سنتے آ رہے ہیں کہتے ہیں تو اسی وجہ سے ہی ہے نا کہ یہ جو عثمان نے اکٹھا کر کے دیا تھا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا تھا، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اکٹھا کر کے دیا تھا۔ یہ سورۃ قیامت کی 17 نمبر آیت، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سورۃ طور کو پڑھ لیں، پہلی 3 آیات طور کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، یہ کاغذ جلی والا کاغذ، چمڑی والا کاغذ، اس پر لکھی ہوئی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ چلے میں دوبارہ اسی اختلاف قرأت پر آتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف صحابہ کے پاس بھی اس وقت نسخہ جاتے اور یہ مصحف عثمانی کے پاس جو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن، اس میں بھی تھے، اور ان میں مختلف الفاظ تھے اس قرآن کی نسبت۔ آپ یہ روایات بتا رہی ہیں، پھر جب ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو حدیثوں کا منکر ہے، حدیثوں پر بھی چلنا ہے کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے 1322 الفاظ کا فرق ہے، جو نسخہ ان کے پاس تھا اور جو ہمارے پاس مصحف عثمانی جو کہتے ہیں ہم، جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں، اور حضرت ابن عباس کے پاس جو نسخہ تھا 1322 الفاظ کا فرق تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے پاس 4 الفاظ کا فرق ہے،
حضرت ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 952 الفاظ کا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پاس نسخہ تھا قرآن کا 89 الفاظ کا فرق تھا عثمان غنی والے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن عباس 186 الفاظ کا فرق۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عشری ان کا 4 الفاظ کا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 الفاظ کا، حضرت انس بن مالک 24 الفاظ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 الفاظ کا۔ یہ ہے فرق، یہ ہے اختلاف قرت۔ پوچھ لیں آپ علماء کرام سے کہ بھائی یہ اختلاف قرت کیا ہے؟ ہم تو یہی لیتے ہیں کہ لہجے کا فرق۔ نہیں میرے بھائیوں، لہجے کا فرق نہیں ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ وہ کو عربی جس کے زبر زیر میں آدمی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو اس کے ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف تھے، الفاظ کم یا زیادہ تھے۔ یہ قرات یا لہجہ یا زبان کا فرق نہیں ہے، بلکہ مذکورہ صحابہ اور مصحف آسمانی میں آیات میں فرق ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کا فرق تھا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، بتا دی۔ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک ترجمان القرآن کا اقتباس بار بار بات کرنا پڑتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین حدیث اس لیے نہیں کی کہ کہیں قرآن و حدیث آپس میں خلط ملط گڈ مڈ نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، ہم نے کس طرح یہ گڈ مڈ کر رہے ہیں اور خلط ملط ہونا کیسے کر رہے ہیں۔ روایات کے مطابق خدائی محافظت پر کتنا بڑا سوالیہ نشان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ حفاظت روایات ہمیں یہ حفاظت بتا رہی ہیں جی۔ اس طرح یہ اختلاف قرت یہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں اگر تم کہتے ہو کہ جی حدیثیں محفوظ ہو کر ہمارے پاس نہیں آئیں تو لو یہ قرآن بھی ہمارے پاس اس طرح آیا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں تو پھر قرآن کتنا محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات میں نے آپ کو بتانا تھی، یہ قرآن ایک معمولی چیز نہیں ہے، غیر معمولی چیز ہے، اور اس کے خلاف سازشیں بھی غیر معمولی ہوئی ہیں، غیر معمولی سازشیں ہوئی ہیں اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم نے دیکھ لیں ہم کیا ہے، توجہ ہماری قرآن پر ہے، ہم اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کہ جی قرآن ہے جی بس سارے مسئلے اس میں ہیں، کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کتابیں، یہ صحاح ستہ کی کتابیں بری پڑی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ہے قرآن کے خلاف ایک سازش، اختلاف قرت۔ آپ پوچھ لیں، خود پوچھ لیں، خود پوچھا کریں، پتہ کیا کریں۔ تو بس میرے بھائیوں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا تھی، آپ کی مہربانی آپ نے سنی، تو آپ میرے اس معاملے میں مددگار بن جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔